أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کی۔ پس جو شخص تم میں سے پائے اس مہینے کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تعداد پوری کر لے اور دنوں سے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتے۔ چاہیے کہ تم تعداد پوری کرو، اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ رمضان کا لفظ رمضن سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلنا، جھلس جانا۔ دوپہر کے وقت جب اتنی گرمی ہو جاتی عرب کے علاقے میں، گرم علاقہ تھا، ریت خوب گرم ہو جاتی تھی، تو جو اونٹنیوں کے بچے ہوتے ان کے پاؤں بھی جلنے لگ جاتے، تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے رمض الفصال، جب ان کے پاؤں بھی جلنے لگ گئے۔ جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈال کے آگ جب جلاتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کا سارا زنگ گویا کہ جلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان رمضان کی عبادات کو سر انجام دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، روزہ افطار کراتا ہے، گویا کہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی جلا کے رکھ دیتے، ختم، صاف ستھرا، باقی نہیں بچتا کچھ۔ اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن اتارا گیا۔ قرآن مجید کے کئی ناموں میں سے ایک نام قرآن بھی ہے، مختلف ناموں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ قرآن قرأ یقرأ، پڑھنا، دنیا کی یہ وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، نام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے۔ تورات کا معنی ہوتا ہے قانون، انجیل کا معنی ہوتا ہے بشارت، زبور کا معنی ہے صحیفہ، قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جسے بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو بطور قانون کے رکھ دیا جائے، جب ضرورت پڑے تو اصول اور قانون دیکھ لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، فرمایا یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے کہ اس کو پڑھا جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام ہی ایسا بنا دیا کہ ہر وقت اس کی تلاوت دنیا کے اندر ہوتی ہی رہتی ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب دنیا میں
قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، بلکہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب قرآن مجید نماز میں نہ پڑھا جا رہا ہو، ہر وقت تو پڑھا ہی جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر لاکھوں مدارس ہیں، اللہ تعالیٰ نے نظام الاوقات دنیا کا ایسا بنایا، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، کبھی آدھا دن کا وقت ہوا ہے، ہر جگہ قرآن مجید کے مدارس چل رہے ہیں اور ایک ایک مدرسے میں سینکڑوں بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہر وقت ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ کتنے مدارس ہیں جس کے اندر قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، کتنے مدارس ہیں جہاں قرآن مجید کی تجوید ہو رہی ہے، وہ تجوید ٹھیک کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ او صبح سے شروع ہوتے ہیں، رات 10 بجے تک شروع ہوتے ہیں، ان کے ختم ہونے کا وقت آ گیا، اتنی دیر میں اللہ سورج کہیں اور نکال دیتے ہیں، وہ اٹھ کے شروع کر دیتے ہیں پڑھی جا رہی ہے یہ کتاب، رکنے کا نام کوئی نہیں۔ اور اللہ نے نظام الاوقات پوری دنیا کا ایسے بنایا، کہتے ہیں ہر وقت دنیا میں آذان بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ہر وقت دنیا میں نماز بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب پاکستان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک کوئی بھی آذان ہونا تقریباً وہ آدھا گھنٹہ ہوتی ہے، پشاور اور کراچی تقریباً، اور لاہور اور کراچی کا بھی تقریباً آدھے گھنٹے کے قریب اوقات کا فرق ہے۔ یہاں جب مغرب ہوگی آدھے گھنٹے بعد کراچی میں ہوتی ہے تقریباً جا کے۔ تو کیا ہے، یہاں سے جو قریب علاقہ ہے یہاں کا اور وہاں کا 1.5 سے 2 منٹ کا فرق ہوگا، پھر 1 منٹ کا فرق ہوگا، 1.5 منٹ کا فرق ہوگا، 2 منٹ کا فرق ہوگا۔ جہاں 1.5 منٹ میں آذان ہوئی اتنی دیر میں وہاں وقت ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس علاقے میں آذانیں ہوتی ہیں اتنی دیر میں اس سے آگے جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح چلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ تو گویا کہ مغرب کی آذانیں پاکستان میں ہوتی رہتی، پھر ساتھ والے ممالک میں، پھر اس سے ساتھ والے میں، پوری دنیا میں آذانیں ہو ہی رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آواز لگ ہی رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ، کامیابی اسی میں، پوری دنیا میں آواز لگتی ہے، ہر وقت لگتی ہے، اور ہر وقت کیا ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے۔ یہاں اذان ہو گئی، یہاں جماعت کھڑی ہوگی، آگے جو ہے 2 منٹ بعد کھڑی ہوگی، پھر آگے 2 منٹ بعد کھڑی ہوگی، آگے 2 منٹ بعد۔ کہتے ہیں فجر کی اذانیں اور یہ چیزیں انڈونیشیا اور وہاں سے شروع ہوتی ہیں، اس طرح کرتے جب پاکستان تک فجر کا وقت پہنچتا ہے تو وہاں ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے نیچے۔ یہ سلسلہ بھی آگے جا رہا ہے، ادھر سے ظہر کی نماز کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا ہے، یہ آگے جاتا ہے ادھر سے پیچھے سے پھر شروع ہو جاتا ہے، گھما کے پھر وہی شام، پھر فجر، پھر گھومتے آگے۔ اذان بھی ہر وقت، نماز بھی ہر وقت، نماز میں قرآن بھی ہر وقت، اللہ کا تذکرہ بھی ہر وقت، اس کے نبی کا تذکرہ بھی ہر وقت۔ جب نماز ہر وقت، اللہ کی توحید بھی ہر وقت، اور نماز ہر وقت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی ہر وقت۔ تو نام ہی کیا ہے، القرآن، القرآن پڑھی جانے والی کتاب، اس لیے اس کو بند کر کے الماریوں میں نہیں رکھنا چاہیے، گھروں میں، جب کبھی ضرورت پڑے گی نہیں، پڑھتے رہیں، خود بھی جان بوجھ کر پڑھیں تاکہ گھر کا ماحول بنے۔ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کہنے سے اتنا نہیں مانتے جتنا دیکھ کے مانتے، باپ جو کچھ کر رہا ہوگا، بڑے جو کچھ کر رہے ہوں گے، چھوٹے خود بخود کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو کہنا نہیں پڑتا، ان کی خود بخود عادت بن جائے گی، وہ بھی وہی کریں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ کوئی کام کرانا ہے، لاکھ ان کو کہو، کبھی مانیں گے کبھی نہیں مانیں گے، کبھی ضد کریں گے کبھی کیا کریں گے۔ باپ جو کچھ کرے، مصلی وضو کیا اس نے، مصلی اٹھایا، بچہ خود آ کے کھڑا ہو جائے گا، خود ایک دن وضو بھی کرے گا، یہ نہیں پہلے دن اس کو پابند کرو، وضو کرو، صحیح طرح کرو، یہ تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے دے اس کو، خود ہی پڑھے گا ایک دن۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرے
پڑھتے رہیں، گھر کے ماحول میں خود بخود قرآن مجید آ جائے، خود بخود آ جائے گا۔ وقت مقرر کر کے گھر میں آدھا گھنٹہ ضرور قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور تھوڑی سی آواز کے ساتھ، تاکہ معلوم ہو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بچے کو بھی معلوم ہو کیسے پڑھنا۔ پھر دیکھیے گھر سے جنات، شیاطین، یہ وہ بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے؟ کہتے ہیں ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، پتہ نہیں ہمارے گھر میں کیا مصیبت داخل ہوگی، فلاں داخل ہوگی۔ بھائی جہاں تک قرآن مجید کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، حدیث میں موجود، شیطان وہاں نہیں رہتا، شیطان وہاں نہیں رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اونچی اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تہجد میں، فجر میں۔ فرمایا عمر خیریت تو ہے، اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے؟ باہر معلوم ہو رہا تھا کہ آپ تلاوت کر رہے۔ عرض کرنے لگے سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، شیطان بھاگ جائے۔ اس لیے میں نے کہا جہاں تک آواز جائے گی دفع ہوگا، اس سے آگے نکلے گا۔ جہاں اللہ کا قرآن ہو، رب کی آواز ہو، وہاں نہیں رہتا شیطان۔ فرمایا جب آذان ہوتی ہے نا، مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ جہاں تک آواز جا رہی ہوتی ہے وہاں تک شیطان نہیں ٹھہرتا، بھاگ جاتا ہے۔ پھر آذان ختم ہوتی ہے، دوبارہ آتا ہے، پھر آتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سے بھی بھاگتا ہے۔ تو گھروں میں عادت اپنائیے قرآن مجید کی تلاوت کی، شیطان خود بھاگے گا، شیطانی چیزیں خود دفع ہو جائیں گی، جان چھوٹے گی۔ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ دل تو کرتا ہے ایک ایک لفظ پر کچھ بات کرنے کی، ابھی کئی آیات ہیں، دن تھوڑے رہ گئے ہیں آگے، تو کم از کم یہاں جو اللہ تعالیٰ نے احکام رمضان کے بیان کیے، میں چاہتا ہوں وہ تو سب سامنے آ جائے نا۔ ہدی للناس، فرمایا قرآن مجید یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ انسانی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے وہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان کی، قرآن مجید کے اندر بیان کر دی۔ اس انسان کو قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث شریف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جو کہیں اور جائے گا وہ ہمیشہ گمراہی ہوگا، تو ہدایت اللہ نے اس میں رکھی۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا جو اس قرآن مجید کو چھوڑ کر ہدایت کہیں اور تلاش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اسے نہیں ملے گا۔ ہدایت کا سارا بندوبست اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اور اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہدی للناس، قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدی للمتقین، اور جو متقی ہیں ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی عوام اور خواص سب کو رہنمائی دینے والا صرف اللہ کا قرآن ہے۔ کوئی انسان کہیں بلند سے بلند مقام پر پہنچ جائے، اس کو بھی جو رہنمائی کی ضرورت پڑے گی اس کو رہنمائی اس قرآن مجید سے حاصل ہوگی، اس قرآن مجید سے حاصل ہوگی۔ اللہ نے اتنا علم و حکمت اور سمندر قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے، جو جتنا اس کے اندر گھستا جائے گا اس کے لیے راستے اور کھلتے چلے جائیں۔ باہر والا تو سمجھتا ترجمہ پڑھ کے بس کافی سمجھ گیا میں، نہیں، ذرا تشریح میں جائے گا اللہ اور کھولتے جائے گا، اور کھلتا جائے گا، اور کھلتا جائے گا۔ رہنمائی انسان کو یہیں سے ملے گی، یہیں سے ملے گی۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، صرف رہنمائی نہیں کی اللہ نے، فرمایا ہدایت اللہ نے پورے دلائل کے ساتھ بیان کی ہے، پوری روشنی کے ساتھ بیان کی ہے۔
کہ ہدایت کا جو راستہ ہے اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا، کھول کھول کر بیان کیا۔ خود فرمایا نفسر الآیات، ہم نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ کہیں ابہام نہ رہ جائیں۔ جہاں تک عقائد کے مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کھول کر بیان کی۔ جو احکامات ہیں حکم تو قرآن مجید میں دے دیے، تفصیل بعض جگہ قرآن مجید میں ہے بعض احکامات کی، لیکن بعض احکامات کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے ارشادات سے فرمائی اور بتلائی، عمل کر کے بتلایا ہے۔ کیسے؟ نماز کا حکم دے دیا، نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دی اور آپ نے بتلا دی۔ قرآن مجید میں آپ کو یہی ملے گا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرنی؟ آپ علیہ السلام دوسری بات نہیں۔ جہاں عقائد کی بات آ گئی، اللہ کو ایک ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے، اس کے رسولوں کو ماننا ہے، نبیوں کو ماننا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کر، سب کچھ کھول کے بیان کر۔ والفرقان، فرمایا اسی طریقے سے یہ قرآن مجید حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح نشانی، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ فرمایا اس کے لیے معیار اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن نے جس کو صحیح کہہ دیا، فرمایا کہ بس اس کو تسلیم کر لو کہ وہی حق ہے، ساری دنیا دوسری طرف کھڑی ہوئی ہو، پرواہ کی ضرورت نہیں، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ ساری دنیا شرک کی طرف جائے، شرک کی دعوت دیتی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو توحید بیان کر دی حقیقت اسی میں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس فرق پر کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ کتنے انبیاء ہیں کہ ان پر ایمان لانے والا کوئی ایک بھی نہیں تھا حدیث شریف کے مطابق۔ فرمایا نا قیامت کے دن آئیں گے انبیاء، بعض وہ ہوں گے جن پر ایمان لانے والے 2-3 ہوں گے، بعض وہ ہوں گے جن پر ایمان لانے والا 1 ہوگا، بعض وہ آئیں گے جن پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن کیا ہے کامیاب۔ کیوں؟ جب حق و باطل میں فرق ہوا تو وہ حق کے ساتھ کھڑے۔ تو ہمیں بھی اپنے سارے فیصلے اور سب چیزیں قرآن سے کرانی چاہیے، کیونکہ اس میں حق اور باطل کا فرق کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، قرآن والا، قرآن اتنی عظمت والا، رمضان بھی عظمت والا، فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اب تمہیں چاہیے کہ جو بھی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے لازمی رکھے، لازمی اس کے روزے رکھے۔ جیسے گزشتہ دروس میں نے یہ بات عرض کی، ابتدائے اسلام میں قدر اس کی گنجائش دی گئی تھی کہ جو صاحب استطاعت ہیں اگر وہ فدیہ دے دیں، غریبوں کی مدد کر دیں، نہ بھی روزہ رکھیں تو اجازت تھی اس کی۔ لیکن اس آیت میں پھر اس جملے نے ختم کر دی ساری سہولتیں۔ فرمایا کہ استطاعت والا ہو کہ نہ ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، اللہ نے اگر صحت دی ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس مہینے میں اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا، روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ جان بوجھ کر ایک آدمی روزہ چھوڑ دے بغیر کسی عذر کے، لاکھوں روپیہ بھی ادا کر دیں، ایک روزہ اس کا ادا نہیں ہوگا، اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اور بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک روزہ چھوڑ دیا، ایک روزہ چھوڑ دیا اور بغیر عذر کے چھوڑ دیا، عذر کوئی نہیں تھا، اس کے بعد پوری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے،
اس چھوڑے ہوئے روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو ایک روزہ بغیر رمضان کا بغیر عذر کے چھوڑا ہے، قضا بعد میں کر لی، ٹھیک ہے، یوں سمجھے کہ اس کے ذمے سے اتر تو گیا، لیکن اس روزے رکھنے پر جو اللہ نے اجر و ثواب دینا تھا وہ پورا نہیں حاصل کر سکتا۔ لیکن ساتھ یہ فرما دیا وہ پہلے والی بات، بیمار ہو یا سفر پر ہو، پھر اجازت تو ہے لیکن تعداد بعد میں پوری کرنی پڑے گی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تو تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتے، اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ الدین یسر، دین تو ہے ہی آسان، اس میں تو ساری آسانی ہی آسانی ہے۔ انسان عمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ ویسے ہی آسانیاں پیدا کر دیتے، ویسے ہی آسانیاں پیدا کر دیتے۔ پھر بھی اگر کوئی مشکل آ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو چھوڑنے میں ویسے ہی رخصت عطا کی گئی۔ بیمار آدمی نہیں روزہ رکھ سکتا، اتنی تاکید کے ساتھ رمضان کے روزوں کا حکم دیا، نہیں رکھ سکتا، فرمایا کوئی نہیں، بعد میں رکھ لیں، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے دیں، جان چھوٹ جائے کہ ہم جانتے ہیں کون حقیقت میں عذر والا ہے اور کون نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کے ہیلے اور بہانے کر رہا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، جان بوجھ کے ہیلے بہانے کرنے والا میں بیمار، ہیلے بہانے کر کے ڈاکٹر سے کہلوا بھی دیا، وہ کوئی بیمار نہیں، قیامت والے دن پکڑا جائے گا، اس کے گردن پکڑی جائے، حساب دینا پڑے گا۔ اللہ جو انسان کو پیدا کرنے والا ہے، جتنا وہ جانتا اتنا کوئی نہیں جانتا۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں نہیں جانتا؟ وہ نہیں جانتا تمہیں، اس کو نہیں پتا کون عذر والا ہے اور کون عذر والا نہیں، کس کو دقت ہے اور کس کو نہیں ہے، کس کو سہولت دینی چاہیے اور کس کو نہیں، کس کے لیے سہولت ہے کس کے لیے نہیں، تم نہیں جانتے، یہ رب العالمین جانتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بیماری اور سفر سے اگر رہ بھی جائے تو تعداد ضرور پوری کر لینا، تعداد ضرور پوری کر لینا، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ جب تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے تو فرمایا اس توفیق پر بھی اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنا، بڑائی اور کبریائی بیان کرنا، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، رمضان شکر کا مہینہ بھی ہے۔ آخری یہ جو جملے ہیں ان کی تشریح انشاءاللہ میں آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی اور اس میں اترنے والے قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے والا صحت کے ساتھ اللہ ہم سب کو بنائے۔